اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی بھی جو آیات وہاں سے وہاں تک اگر یہ سمجھ لیا تمثیلوں کو آپ نے تو سب آیت واضح ہو جائیں گی، ورنہ پھر آیت واضح نہیں ہوں گی۔ ہاں کیا فرق ہے بتائیے؟ پہلی تمثیل مثلا کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ روشن کی۔ پورا ماحول جب روشن ہو گیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نور کو سلب کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ انہیں کے لیے سمم بکمون عمیون، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، لوٹ نہیں سکتے کدھر؟ ہدایت کی جانب، ٹھیک ہے نا؟ گویا کی روشنی سلب ہو چکی۔ پہلی مثال ایسے لوگوں کی ہے جن کی روشنی ختم ہو چکی ہے، اب کوئی توقع نہیں ہے کس چیز کی؟ ہدایت کی۔ فہم لا یرجعون الی الہدایہ، اب ہدایت جہاں وہ لوٹ نہیں سکتے ہیں۔ دوسری تمثیل ایسے لوگوں کی ہے جس میں کچھ رمق باقی ہے، کچھ زندگی کی حرارت باقی ہے، امکانات ہیں، امکان کی دنیا روشن ان کی تاریک نہیں ہے، اسی وجہ سے کبھی کبھی چلتے ہیں، چمک ہوتے، لیکن جہاں جو اندھیرا چھا جاتا ہے اٹھا جاتے ہیں۔ نور بساط اللہ نے چھینا نہیں ہے، قریب چھین لیتا لیکن چھینا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب سوال پیدا ہوگا کہ پہلی تمثیل میں کون لوگ ہیں، دوسری تمثیل میں کون لوگ ہیں؟ پہلی تمثیل میں یہود ہیں اور دوسری تمثیل میں منافقین ہیں۔ یہ تو صحیح بتا رہے ہیں آپ لوگ، لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، دیکھ رہے ہیں نا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے مگر ایمان نہیں رکھتے۔ تو خالی یہود جو ہے آپ کہتے ہیں یہود سب کو سب، یہ تذکرہ یہاں سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے آپ نے بتانے کن لوگ تذکرہ ہو رہا، آپ نے پہلے بتا دیا ہے کیا؟ منافقین کا تذکرہ، یہی نا؟ اب آپ پہلی تمثیل میں آپ نے کہہ دیا یہود کی، ڈائریکٹ آپ نے کہہ دیا نا، تو بیٹھے گا نہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے؟ یہ کون لوگ ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا؟ ہاں منافقین ہے نا، ٹھیک ہے، بات تو آپ کی صحیح ہو رہی ہے منافق، لیکن آپ سمجھائیے، سمجھائے کیسے منافق؟ آپ تو جو ہے منافقین ہیں، ٹھیک ہے، تو کیسے منافقین ہیں وہ؟ دو قسمیں ہیں منافقین، یہ بات ہوئی، منافقین کی دو قسمیں ہیں۔ پورے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے سورۃ توبہ میں بہت ساری قسمیں ہیں، یا موٹی موٹی دو قسمیں بیان کی ہیں، موٹی موٹی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک قسم منافقین کے وہ ہے، آگے جملہ پورا کیجیے، ایک قسم منافقین کے وہ ہے جو، بولیے، پختہ ہو گئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ہم مختصر سے گفتگو کریں گے اس پر، ہے نا؟ اب جو ہے وہ یہ تمثیلوں کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ آپ جو ہے وہ اس کا جو نظام ہے نا نہیں سمجھ پائیں گے۔ منافقین کی جتنی قسمیں قرآن مجید نے بیان کیا ہے آپ سمجھیے، ان سب کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں آپ۔ منافقین کا ایک گروہ وہ ہے جو بنی اسرائیل سے آیا، یہود سے آیا ہے، یہود سے آیا ہے، اور منافقین کا دوسرا گروہ جو ہے اوس و خزرج پر مشتمل ہے، یہ مدنی منافقین، کیا کہیں گے آپ؟ مدنی منافقین۔ مدنی منافقین سے مراد اوس و خزرج کے جو منافقین ہیں، اور دوسرے منافقین کون سے ہیں؟ یہود و نصارہ کی جانب سے، خصوصاً یہود۔ اس میں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، تنہائیوں میں ملتے ہیں۔ شیاطین سے مراد کون ہیں بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ اب لیڈران ہیں، یہودی لیڈر ہیں، وہ یہ منافقین جو ہے باقاعدہ تربیت یافتہ ہیں، ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے باقاعدہ، یہ ٹرینڈ ہیں، ان کو باقاعدہ ٹرین کر کے بھیجا جا رہا ہے، اسلامی کیمپ پہ داخل ہو جاؤ، محمد پہ ایمان لاؤ، لیکن ایمان نہیں ہے۔ مقصد کیا ان کا؟ اب بتائیے ذرا سا۔ جاسوسی کرنا، اور کیا مقصد ہے؟
اور کیا مقصد ہے؟ فساد برپا کرنا، ٹھیک ہے. اور بتائیے کس لیے آ رہے ہیں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں؟ کس لیے؟ مسلمانوں کی کمر توڑنے کے لیے. اور آپ کہہ سکتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ٹکرائیں، مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکائیں. ایک دن بھی یہ مسلمان حقیقی معنی میں نہیں تھے. یہ پہلے دن سے ان کا مشن تھا اسلام کی طاقت کو کچل ڈالو. اور کیسے؟ ان کو آپس میں ٹکرا دو، ان کو کمزور کر دو، ان کو نبی کے خلاف ابھارو. جہاں پوری تاریخ میں آپ دیکھیں گے جہاں جہاں ان کو موقع ملا ہے بھرپور کوشش کی ٹکرا دینے کی. اور کہیں کہیں آپ دیکھتے ہیں تلواریں کھنچ گئی ہیں، اللہ کے رسول فوراً بیچ میں آتے ہیں. نہایت حکمت کے ساتھ فروغ کیا ہے. ان کی بھرپور یہی کوشش ہوتی رہی. تو گویا کہ منافقین نہایت سخت قسم کے ہیں. منافقین کون سے؟ جو یہود سے آئے ہیں، اور یہ ٹرینڈ ہے، تربیت یافتہ ہے. یہ بھرپور کوشش یہ ہوتی کسی طرح مسلمانوں کو آپس میں ٹکرا دیں. ان کے سلسلے میں کہا سموم بکمون عمیون فہم. البتہ اوس و خزرج کے جو منافقین ہیں وہ اتنے بگڑے ہوئے نہیں ہیں. ان سے کچھ خیر کی توقع ہے، آگے چل کر یہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. ابھی چونکہ اسلام روشن نہیں ہے، ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے کمزور ظاہر ہے. اسلام غزوہ بدر بھی نہیں ہوا ہے. بولیے کچھ مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ کب ہوا؟ بولیے غزوہ بدر کے بعد. غزوہ بدر سے پہلے کی آیتیں چل رہی ہیں نا. تو یہ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی کچھ ڈاواڈول ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اتنے بگڑے ہوئے نہیں ہیں. اگر کچھ اصلاح کی کوشش ہو تو یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیے مدینے کے منافقین کا اگر آپ ترجمہ جو سورہ توبہ وغیرہ میں جو ان کا تذکرہ اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ یہ غزوہ تبوک تک چلتے رہے. تبوک کے بعد غزوہ تبوک کے بعد جو ہے جب دیکھ لیا انہوں نے، پھر تیزی کے ساتھ ان میں تبدیلی آئی. اور پھر یہ بہت ٹھیک. آپ غزوہ تبوک پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے زبردست، انہی لوگوں کی تربیت کی ہے. معلوم ہے آپ کو زبردست، جس کا ذکر سورہ توبہ میں تفصیل کے ساتھ ہوا ہے. جب وہاں جب کیا ہے تب ان کو سمجھ میں آ گیا. اور یہ بھی دیکھ لیا کہ اب تو حملہ ہم کریں گے، ہے نا. اب دیکھا انہوں نے پھر یدخلون فی دین اللہ افواجا. سارے عرب تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہونے لگے. انہوں نے جب زور دیکھ لیا، کچھ لوگ ایسے ہو جو مادیت پہ ایمان رکھتے ہیں نا، جب مادہ دیکھ لیا. اب تک روح جب تھی، مادہ روح اور ٹکراؤ تھا، دیکھا کہ روح تو بہت مزمحل سی ہے، لیکن جب دیکھا کہ روح مادے پہ غالب آ رہی ہے تب پھر یہ جو ہے وہ جو پھر یہ بھی دھیرے دھیرے اس میں آ گئے ہیں. اور پھر اخلاص پیدا ہوا. اس کا ذکر جو ہے سورہ توبہ میں ہے. یہ جو آیات ہیں اس کا ذکر سورہ توبہ کی ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس کی روشنی میں ذرا دیکھیں آپ. وَإِذَا أُنزِلَتْ آیت نمبر 65 سورہ توبہ. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. آیت نمبر 65. اب پڑھیے تو ترجمہ زوز پڑھیے تو ذرا سا. منافق ڈر رہے ہیں کہیں مسلمان کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے، مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت. يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة. یہ منافقین چوکنے ہیں کہ کوئی سورہ نازل ہو جائے، جو خبر دے دے بما کانوا تنبئہم، جو ان کے دلوں میں ہے، کھول کر رکھ دیں. جو ان کے دلوں میں بھید کھول کر رکھ دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس کیجئے. کیا مطلب؟ یہ چوکنے ہو رہے ہیں کوئی سورہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کے راز کو کھول دے. کیا مطلب سمجھا آپ نے؟ ان کے راز اللہ تعالیٰ فاش نہ کرے سب کے سب. کیا مطلب؟ کیسے فاش کر دے گا اللہ تعالیٰ؟ ان کی اصلیت بتا.
کس بنیاد پر فاش کرے گا؟ کس کے ذریعے؟ سورہ، کوئی سورہ نازل ہو جائے، کوئی آیت نازل ہو جائے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے راز کو کھول نہ دے. کیا؟ اچھا آپ تو یہ یعنی کوئی سورہ نازل ہو جائے، یحذر المنافقون، یہی نا، چوکنے بڑے ہوشیار. کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا ان کا ایمان قرآن مجید پر ہے؟ آپ جو ترجمہ آپ پڑھ رہے ہیں، جس انداز سے تفسیر کر رہے ہیں، گویا اس کا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کا ایمان ہے سورہ پر. سمجھتے ہیں یہ وحی الہی ہے. یہ کیا اس قرآن مجید کو وحی الہی مانتے ہیں؟ وہ بات واضح ہو رہی ہے مصطفیٰ صاحب. یحذر المنافقون، چوکنے ہیں، کوئی سورہ نازل ہو جائے جو ان کے دلوں کے راز کو کھول دے. اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے کہ یہ واقعی ہے. بولیے کہ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ پکے مومن ہیں وہ. حالانکہ قرآن مجید کہتا ہے مومن وما کان مہتدی، ہدایت ہے نہیں، مومن نہیں ہے. قرآن مجید تو ایمان ہی نہیں رکھتے. یہ تو کہتے ہیں کہ یہ گھڑا ہوا ہے. منافقین کے دل میں کیا ہے؟ گھڑا ہوا ہے. تو آج کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ ٹرینڈ یہود ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں سنانے کے حضرت، یہ چوکنے ہیں، یہ نفسیات ہے ان کی. وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں ارے جب یہ مسلمانوں پر طنز کر رہے ہیں، مسلمان تنقیدیں کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنقیدیں کر رہے ہیں، آپ ایک دوسرے مذاق بطور مذاق کہہ رہے ہیں ارے ارے بھائی چپ رہو بھائی، ایسی باتیں مت کرو، ابھی کوئی سورہ نازل ہو جائے گی، ابھی کوئی سورہ نازل ہو جائے گی. مطلب کیا ہے؟ ہاں یہ طنز ہے، ان کا ایمان نہیں ہے. اسی وجہ آگے والے جو ہے دیکھیے قلس، چلیے عربی میں پڑھیے نا. ہاں آگے پڑھ دیجیے. قل استہزئوا، کہا دو کہ اچھا مذاق اڑا لو، مذاق اڑا لو. یہ جو کہہ رہے ہیں آپس میں کہہ رہے ہیں، کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ وہ مذاق ہے ان کا، ایمان نہیں ہے. اس سے کہا قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون. اور اے نبی جب ان سے پوچھتے ہو کہ اچھا تم مذاق اڑا رہے تھے فلاں فلاں مذہب، تو بولا انسلتم. چلیے آگے کیا ہے؟ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. جب تم ان سے پوچھو گے، کیوں پوچھو گے؟ نبی کو کیسے معلوم ہو جا رہا ہے؟ معلوم ہے آپ کو، یہ سورہ توبہ میں تفصیلات ہیں. انشاءاللہ جب موقع ملے گا سورہ توبہ تو ہم بیان کریں گے. سورہ منافقین میں بھی کہتا ہے کہ قالوا المنافقون آمنا باللہ. بالکل وہ ایک چیز ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں وہ چیز نہیں ہے نا. یہاں تو وہ ہے نا قل استہزئوا، تو مذاق اڑا لو تم. تو مذاق کیا ہے؟ لَيَقُولُنَّ، اگر تم ان سے پوچھا اے نبی کا قرآن تم مذاق اڑا رہے تھے، کیا کہیں گے؟ انما نخوض ونلعب. ارے ہم تفریحی بات کر رہے تھے، تفنن تباہ کے طور پر بات کر رہے تھے. بھائی آپ سنجیدہ بات لے لیا، آپ نے سنجیدہ نوٹس لے لیا. ارے تو وہ تو سب تفریحاً بات تھی. اسی بات کو جو ابھی اوپر ہوئی نہ کہے تفریحاً ہم کہہ رہے تھے، وہ سنجیدہ کلام نہیں تھا. انما نخوض ونلعب. اس کے بعد کیا کہہ رہا؟ قل اب اللہ وآیاتہ. ارے تم بتاؤ اللہ کی آیات کے سلسلے میں، اس کے رسول کے سلسلے میں اس طرح کی جو ہے تفریحی باتیں کرتے ہو، مذاق کی بات کرتے ہو. آگے جملہ دیکھیے، آگے پھر کیا ہے؟ لا تعتذروا، اب معذرت نہ کرو. جب پکڑ میں آ گئے معذرت نہ کرو. یہ جملہ متضع اور بذا میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ معذرت نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مجلسوں کا علم کیسے ہوتا تھا الیاس صاحب؟ وحی الہی. اور کیسے؟ وحی الہی تو ٹھیک ہے، اور بولیے جاسوس. نہایت تگڑا نظام تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاسوسی کا. سورہ توبہ جب آئے گا آپ دیکھیں گے. اور ان کی جاسوسی جو نظام تھا کن پر مشتمل تھا؟ کیسے لوگوں پر مشتمل تھا؟ مخلص اہل ایمان ہیں، مومنین ہیں، مخلصین ہیں. وہ جھوٹ نہیں بولتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے. جس کا ذکر اس کے اوپر ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر. بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا. اب کہتے ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین. اگر ہم ایک گروہ کو معاف کر دیں دوسرے گروہ کو نہیں معاف کر سکتے. ان آیات پیش کر رہے ہیں، یہ جو سورہ بقرہ کی آیات چل رہی ہیں ان کو سمجھانے کے لیے نا. اگر ہم ایک گروہ کو معاف کر دیں دوسرے گروہ کو معاف نہیں کر سکتے. ایک گروہ کو معاف کیوں کریں گے؟ ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ.
اگر ایک تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں ہم، دوسرے گروہ کو معاف نہیں کر سکتے. معاف نہیں کر سکتے، کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ. اس وجہ سے یہ گروہ کیا ہے؟ مجرم ہے، مجرم گروہ ہے. اور جس گروہ کو ہم معاف کر دیں گے وہ کون سا گروہ؟ دیکھیے قرآن مجید حذف کا اسلوب کرتا ہے، وہ جو ہے اور اسلوب حذف ہو گیا ہے. یہ مجرم، یہ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ دلالت کر رہا ہے. کیا حذف ہے بولیے؟ ہم ان کو سزا دیں گے. کیوں سزا دیں؟ کیونکہ یہ مجرم ہیں. ان کو معاف کریں گے. کیوں معاف کریں گے؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا تَائِبِينَ، کیونکہ توبہ کریں گے. کیوں؟ یہ کس سورہ کی آیتیں پڑھی گئی ہیں؟ سورہ توبہ ہے. مرکزی مضمون اس کا کیا ہے؟ توبہ ہے. توبہ کی توقع ہے ان سے، یہ رجوع کریں گے، ان کے خیر کی توقع ہے. لیکن ان سے کوئی خیر کی توقع ان سے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مجرم گروہ ہے، ہمیشہ مجرم رہیں گے یہ. اس وجہ سے سم بکمون عمیون، وہ گروہ منافقین کا جو یہود سے آئے ہیں، جن کی خیر کی توقع نہیں ہے، جو اوس و خزرج کے منافقین نے دھیرے 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 توبہ کیا. اور دیکھیں گے غزوہ تبوک کے بعد جو بائیکاٹ کیا اللہ کے رسول نے، معاشرتی بائیکاٹ، معلوم ہے آپ لوگوں کو، معاشرتی بائیکاٹ جو سخت ترین مراحل سے گزارا اللہ تعالیٰ نے، معلوم ہے آپ کو. اس کے ان کی اصلاح ہوئی اور دھیرے دھیرے اسلامزم ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس بات توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے پیغام کو دور دور تک پہنچانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.